أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अम्मा बाद। अजीज बहनों और भाइयों, अभी आपने तिलावत समाअत फरमाई सूरह बनी इसराइल आयत 58 से लेकर 67 तक। तो ये 3-4 आयात जो है वो पहले एक रुकू की हैं और फिर जो है 4-5 आयात जो है वो दूसरे रुकू की हैं। कमोबेश एक रुकू के बराबर ये जो है हिस्सा कुरान मजीद का तिलावत किया गया है। हम थोड़ा सा अगर इस पर नज़र डालें कि हम पिछली जो मज़ामीन है इस सूरत के जो हमने पहले पढ़ लिए थे और हम दोहराते रहते हैं उनको ताकि जो है ज़हन के अंदर ये महफूज हो जाए। तो ये हिस्सा जो आज आयात जिन जो आयात तिलावत की गई है इसमें बुनियादी तौर पर कुछ जो है वो तौहीद और रिसालत की बात, तौहीद की बात खास तौर पर की गई है इसके अंदर। और फिर उसके बाद
ایک خاص حصہ جو ہے اس میں جو ہے وہ ابلیس کی انسان دشمنی اور ابلیس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو روز ازل ایک مکالمہ ہوا، وہ اس کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا بھی اس میں اس آخری آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں ان کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کا انسان جو ہے شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے توحید کی تذکیر جو ہے وہ کروائی گئی ہے، یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں اور ان پہ کس کا جو ہے وہ کس طرح ان نعمتوں کے اوپر شکر واجب ہے، لیکن انسان جو ہے شکر نہیں کرتا بلکہ ناشکری کرتا ہے، انسان جو ہے کفور ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حصہ ہے جو آج ہم نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں مزید اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور وا جو ہے اور مغایرت والا غیر والا اینڈ اور ان جو ہے اگر ویسے تو یہ ان جو ہوتا ہے یہ سوالیہ ہوتا ہے، شرطیہ ہوتا ہے، اگر کے معنوں میں آتا ہے، ان اگر کے عام طور پر ان اگر کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ اللہ آ جائے تو پھر یہ نفی کے معنی دیتا ہے، نہیں کے معنی دیتا ہے۔ اور قرآن میں یہ اسلوب جو ہے ہر دوسرے تیسرے چوتھے پیج کے اوپر آپ کو جو ہے مل جاتا ہے، وہ ہم بتاتے بھی چلے آ رہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ تو نہیں ہے کوئی قریہ الا مگر، کوئی بستی نہیں ہے مگر۔ اچھا یہ جو قریہ ہے تو اس کو ہم پہلے بھی پڑھا ہے کئی دفعہ، تو کوئی بھی سکونت کی جو جگہ ہے اس کو قریہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر یوں اس کا اطلاق گاؤں کے اوپر بھی ہوتا ہے اور شہر کے اوپر بھی ہوتا ہے بالعموم۔ جو ہے تو کنسپٹ ہے، موجودہ کنسپٹ ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک چھوٹے جو ہے وہ شہر کے اوپر یا گاؤں کے اوپر جو ہے ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر بڑے شہروں کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قریہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے اصل میں اس کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر کیا کیا نحن مہلکوہا، نحن ہم نے مہلکوہا مہلک جو ہے وہ ہلاک کی گئی، اہلکا یہلکو ہلاکن ہلاک کرنا، مہلکو اس کو ہلاک کیا، ہاں اس کو ہلاک کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مہلکو جو ہے یہ اسم فاعل ہے، ہلاک کرنے والا۔ مہلک کوئی بھی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کوئی چیز اگر بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو تو کہتے ہیں یہ مہلک ہے، یہ ہلاک کرنے والی ہے، وہی لفظ مہلک۔ اور مہلکو کو جو ہے وہ اس کی تمام فائل اس کی جمع کی جو صیغے کو بتا رہا ہے، اور ہاں ان کو بس اس کو جو ہے ہلاک کیا ہم نے قبلہ اس سے پہلے، قبلہ یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے او معذبوہا یا پھر ہم اس کو عذاب دیں گے، او معذبوہا عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ سخت طریقے سے عذاب دیں گے۔ کانا ذالکا یہ ہے، کانا ہے، ذالکا یہ بات ہے، یہ ہے بات، یہ ہے بات فی الکتاب مستورہ، فی الکتاب کتاب کے اندر مستور سطر کی گئی۔ سطر کی گئی مطلب سطر کا مطلب ہوتا ہے، اصل میں سطر کا مطلب ہوتا ہے سیدھی لائن یا قطار کے اندر لکھنا، تو وہ سطر کہلاتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے یہ اردو میں بھی یہی لفظ معروف ہے، یہ اتنی سطریں ہیں، یہ اتنی سطریں ہیں، یہ قرآن مجید اتنی سطروں والا ہے اور اتنی سطروں والا ہے۔ تو وہی اس سے مستور اس سے مراد ہے لکھا گیا، لکھی ہوئی کتاب۔ تو یہ ہے بات جو ہے، یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قانون جو ہے یہ لکھا ہوا ہے فی الکتاب مستور، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا، وما اور نہیں، منعنا منع کیا، نہ آگے ہے ہم نے، اور نہیں منع کیا ہم نے، منع یہ روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے، منع کرنا روکنا ایک ہی بات ہوتی ہے، منع یمنع منع، ان نرسلا، ان نرسلا بالآیات کہ ہم بھیجے، نرسلا نون پیش نون جو ہے وہ ہم پہ ہم والا ہے، آگے رسلا ہم بھیجے، بالآیات آیات کو، نشانیوں کو ہم بھیجے، ہمیں نہیں روکا
کسی چیز میں بھی یا کسی میں بھی کہ ہم بھیجیں نشانیاں، الا مگر ان کذبا اس بات نے کہ ان الا مگر یعنی کسی چیز میں جو روکا ہے تو وہ اس چیز میں روکا ہے ان کذبا کہ جھٹلایا تھا، جھٹلایا تھا کیونکہ یہ ماضی کی بات ہے، ماضی کا صیغہ ہے، جھٹلایا تھا بہا الاولون اس سے پہلے والے لوگوں نے بھی، یعنی اس سے پہلے والے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں بھیجیں مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تو آپ ترجمے سے تھوڑے سے وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ترجمہ ہے۔ اصل میں اس کی تشریح میں آ جائے گا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے والے لوگوں نے بھی جو ہے جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہلاک کر ڈالا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں جو ہے معجزے، نشانیوں سے مراد یہاں پہ معجزے ہیں جو یہ مانگ رہے ہیں، جن کی یہ طلب کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہم ان کو بھیج سکتے ہیں، اور ان کو ہم بھیجنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے والے لوگوں نے جھٹلایا تھا اور یہ بھی جھٹلا دیں گے اور پھر یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، تو اس چیز میں روکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طور پر اس کا تذکرہ ہے۔ وہ آتینا اور دی ہم نے سمود الناقہ تو سمود کو اونٹنی، ناقہ جو ہے اس سے ہم پہلے پڑھا ہے، اس کی مطلب جو ہے اونٹنی ہے، مبصرتن جو ہے یہ بصرہ سے جو چیز آنکھوں سے نظر آئے، بالکل کھلی ہو، اعلانیہ ہو، تو اس اعلانیہ کے معنوں کے اندر نظر آتی ہے۔ جو ہم کوئی بھی چیز جیسے کہ اوپن، کھلا اعلانیہ، اس کے لیے بھی مبصرہ کا لفظ آتا ہے۔ فظلموا بہا، فظلموا تو پاس انہوں نے پھر ظلم کیا، بہا اس کے ساتھ۔ اچھا، بہت سارے ترجموں میں یہ ترجمہ لکھو تو پھر انہوں نے ظلم کیا اس پر، بہا یعنی اس پر جو ہے، لیکن یہاں پہ اصل میں اونٹنی پر ظلم نہیں کیا، اونٹنی کو تو انہوں نے بلا شبہ اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، بہا بادر بھی جو ہے ساتھ، اس کے ساتھ یا اس کے سبب، بہا اس کے سبب یعنی اونٹنی کے سبب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو مطلب وہی ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے اوپر ظلم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وما نرسل اور ہم نہیں بھیجتے بالآیات نشانیاں، ہم نہیں بھیجتے نشانیاں الا مگر تخویفہ ڈرانے کے لیے۔ یہ تخویف خوف سے ان سے ہے، یہ خفافہ یعنی اس کی جو فا وا اور فا جو ہے اس کے جو سیکنڈ جو فارم ہے خفافہ، یخفف تخفیفا جو ہے وہ ڈرانے کے لیے جو ہے، اس کی ڈرانے کے معنوں میں سے نہیں آتا ہے، یہ ترجمہ اس کے صحیح نہیں کیا گیا ہے، یہ ڈرانے کے معنوں کے اندر ہی آتا ہے۔ تو اللہ تخفیفہ اس ساتھ ان کا ترجمہ پڑھ دینا ہے آپ کو۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے متعلق ایک اپنی سنت بیان کی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ جس کا ہم تذکر کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ان کے بارے میں ہو جائے کہ جو پہلے اس سے آیات گزری تھی اس میں اس بات کا ذکر موجود تھا کہ قریش آپ کی جو دعوت پہنچا رہے تھے، اس کے جواب میں وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ جو اگر عذاب باقی جس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں آ جائے گا تو آپ لے آئیں وہ عذاب۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے لوگوں کے اس مطالبے کا جواب دیا گیا ہے جو وہ عذاب کے لیے کیا کرتے تھے، کہ اس کا ایک قانون ہے عذاب آنے کا، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور جب اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے، جب اس کا تقاضا ہوتا ہے تو پھر وہ عذاب جو ہے وہ نازل ہو جاتا ہے۔ ہر بستی جو کفر اور طغیان کا راستہ اختیار کرے گی تو دو حالتوں میں سے ایک میں سے لازماً دو چار ہوگی، یا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا، بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا،
یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ چھوٹے عذاب دیں گے جو ہے وہ اور ان کو زندہ جو ہے وہ چھوڑ دے گا، دونوں میں سے۔ اگر قوم کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے جس میں مجموعی طور پر اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا، اس کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جاتا، تو بھی وہ آخرت قائم ہونے سے پہلے یقینی طور پر ہلاک ہو جائے گی۔ یعنی ہر بستی کو یا تو طبعی طور پر مرنا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ وہ بتائی گئی کہ من قریۃ الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا، یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے آیات کے اندر۔ مشرکین مکہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ کہاں تم اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہو کہ یہ تمہاری بستیاں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یہاں پہ کھڑی رہیں گی، تو یہاں پہ ان کو جو ہے۔ اور جو دوسری بات بتائی گئی ہے کہ منہ مانگے معجزات جو تھے وہ نہ بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکمت ان آیات کے اندر جس کا بھی ذکر ہوا ہے جو ہے وہ بھی بتا دی کہ کفار مکہ جو تھے کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کی دلیل اور ایک ثبوت کے طور پر آپ سے محسوس معجزات طلب کرتے تھے کہ وہ معجزات ایسے جو ہمیں نظر آئیں کہ پہاڑ ہل جائیں اور پہاڑ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، تو وہ ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور رحمت واضح فرمائی ہے یہاں پہ، جس کے سبب سے وہ لوگوں کے جو یہ اس طرح کے عذاب کے شدید عذاب کے مطالبے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو پورا نہیں کر رہا یا ان پہ عذاب نہیں بھیج رہا۔ فرمایا کہ ایسے معجزے بھیجنے کے بعد بھی لوگ اس کو جھٹلا دیں، پھر لامحالہ طور پر ان پہ عذاب اللہ تعالیٰ کا آ جاتا ہے اور پھر وہ قوموں کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ قوموں کے ساتھ قوموں کی جتنی ہماری سابقہ اقوام مجھ سے پہلے گزر چکی ہوں اور جن میں رسول آئے ہیں تو ان کے ساتھ بالکل یہی پوری تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، ان پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ نہیں بھیج رہا اور تمہیں سمجھنے کا اور سنبھلنے کا تمہیں موقع دے رہا ہے۔ اگر تم ایسے بے وقوف ہو کہ تم معجزے کا مطالبہ کر کے ثبوت اور ان کی جو انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو، تو یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو ناکا کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی ایک وہی تاریخی حوالہ ہے کہ معجزہ بھیجنے اور اس کو نہ ماننے والوں کے انجام کا حوالہ دیا گیا ہے کہ دیکھو معجزہ تو ان کو بھی قوم کو ثبوت کو کی طرف ہی بھیجا گیا، رسول علیہ السلام کو نہیں دی گئی تھی اور انہوں نے پھر نہ مانا، تو دیکھ لو کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ تو ایک جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے۔ اور یہ جو آیات جو ابھی ہم نے جو پڑھی ہیں اور جن کا ترجمہ دیکھا ہے، ان کی جو اسباب نزول ہے اس کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے جو ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ جو صفا کا پہاڑ ہے ہمارے سامنے، اگر یہ سونے کا بن جائے تو ہم آپ ایمان لے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ واقعی تم ایمان لے آؤ گے اگر یہ ایسا ہو جائے تو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے دعا کر اللہ تعالیٰ کے ہم دعا کی کہ اللہ اس جو ہے پہاڑ کو سونے کا کر دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ پر سلامتی بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس صفا کو ان کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد ان میں سے جس نے بھی ایمان لانے سے انکار کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے ایسا عذاب کسی اور کو نہیں دیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں جو حدیث مبارک میں جو منشن ہوئی، یا رب باب توبہ والرحمہ، اے میرے رب ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلا رکھ اور ان کو جو ہے ان کے اوپر کوئی نشانی کوئی جو ہے معجزہ ان کے اوپر نہ بھیج، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں کسی نے بھی ان معجزات کے اوپر ان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر خرق العادات جو ہے جو ظہور پذیر واقعات ہوئے ہیں کسی نے کوئی بھی قوم ایمان نہیں لے کے۔ تو میں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب کہا وَإِذْ، اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لَكَ آپ سے، اور جب ہم نے کہا یعنی آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کہا ان ربک بے شک آپ کا رب احاط بالناس، احاطہ کی ہوئی ہے، گھیر رکھا ہے آپ کے رب نے بالناس لوگوں کو،
لوگوں کو آپ کے رب نے گھیر رکھا ہے، اور ظاہر ہے یہ بات چونکہ مدینہ میں مکہ میں جو ہے بات کی گئی تھی، تو یہ مکہ کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ احاطہ جو ہی تو احاطہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ ہے۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا، الرؤیا خواب کو، ہم نے نہیں بنایا اس خواب کو یا اس منظر کو یا اس دکھاوے کو۔ اصل میں رویا جو ہے یہ خواب میں کوئی چیز دیکھنا، یا پھر جو ہے بالکل ہوش و آواز کے ساتھ آنکھوں سے کوئی منظر دیکھنا، یہ دونوں معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ یعنی بالکل جو خواب جو جیسے سوتی ہوئی جب سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھا جاتا ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے، اگرچہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی بالکل حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ ایک واقعے کی طرف ریفر کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ہے جو ہے وہ معراج کا واقعہ ہے۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، اس خواب کو، اس دکھاوے کو، اس دیکھنے کو، التی جو ارائنا کا، جو دکھایا ہم نے آپ کو، یعنی وہ منظر یا وہ نظارے یا وہ سین یا وہ خواب، آپ بھی اس کے کچھ لحاظ سے ترجمہ کہہ لیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اس سے مراد یہاں پہ سونے والا جو سوتے میں خواب دیکھا جاتا ہے وہ نہیں ہے، دکھایا آپ کو، اللہ فطرت للناس، اللہ مگر فطرت للناس، لوگوں کے لیے آزمائش، لوگوں کو آزمائش کے لیے ہم نے نہیں دکھایا وہ خواب آپ کو یا وہ منظر آپ کو، جو نہیں لے گئے آپ کو جو آسمانوں کے اوپر، اور جو کچھ دکھایا آپ کو وہ مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے، یعنی یہ لوگوں کی جو ہے وہ آزمائش تھی اس کے اندر کہ اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں ہے، اور واو آ گیا درمیان میں، یعنی اور مزید بھی کچھ جو ہے وہ آزمائش ہے، وہ کیا ہے، وہ شجرت الملعونہ، اور وہ لعنت کیا گیا درخت، اور وہ درخت جس پہ لعنت کی گئی ہے فی القرآن، قرآن مجید کے اندر، اور وہ درخت جس میں لعنت کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، وہ درخت بھی۔ وَنُغَفِّفُهُمْ، اور ہم خوف دلاتے ہیں، نون پیش نو جو ہے ہم والا ہے، آگے خوف، تخفف تخویفاً ابھی آیا خوف دلانا، ہم ان کو، تو ہم جو ہے وہ خوف دلاتے ہیں ان کو، وما یزیدہم، اور وہ زیادہ نہیں کرتا ہم ان کو، الا طغیانا، مگر طغیانا کبیرہ، بڑی سخت طغیانی میں، یعنی بڑی سخت سرکشی میں، یعنی ان کو جو ہے صرف سرکشی کے اندر جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ تو ساتھ ان کا ترجمہ پڑھ جائیں۔ یاد کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو، اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کی نسبت جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، اور لوگوں سے مراد یہاں پہ قریش ہے، قریش مکہ ہے، تو قریش مکہ کا رویہ جو ہے ان معجزوں کی نسبت، یا اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان کی تنبیہات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نشانیاں بیان کی ہیں، تو ان کی نسبت ان کا رویہ کیا ہے، قریش مکہ کا جو رویہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان معترضین کفار مکہ کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح پہلی قوموں کو حسی اور تنبیہی معجزات دکھائے گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے حسی معجزات وہ ہیں جو انسان جن کو حسی طور پہ جو ہے محسوس کر سکے، دیکھ سکے، سن سکے، ان کو سمجھ سکے، اور جو پھر جو ہے اور تنبیہی اس لحاظ سے تھے کہ اگر تم نے ان پہ جو ہے وہ نہ کیا، ان کو جو ان پہ عمل نہ کیا یا اس کو نہ مانا اس دعوت کو، تو پھر تمہارے ساتھ جو ہے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو پھر جن قوموں کا رویہ ان کی اس کی بابت جو ہے رہا پچھلی قوموں کا،
قریش مکہ کا رویہ بھی ان سے بالکل مختلف نہ ہوگا، یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ تو ہدایت کے لیے چند نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ذکر وہ کس چیز کا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں کہ پہلی بات جو یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کا گھیراؤ احاطہ کی ہوئی ہے۔ تو قریش مکہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معجزات مانگ رہے ہو، یہ معجزہ تمہاری آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس دعوت کے بالکل ابتدائی کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، اعلان کیا گیا تھا کہ اب ہم کفار مکہ کے زور و اثر کو اس کے تمام اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کی زمین محدود ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ دعوت جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ تو یہاں پہ کہا گیا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اطراف سے ان پہ زمین جو ہے تنگ کیے جا رہے ہیں، اور ہم ان کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، یہ کسی طرح اس دعوت کا راستہ نہ روک سکیں گے، اور ایسا مسلسل ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اگر آنکھیں ہوں تو اس امر واقعہ کی، اللہ تعالیٰ کی اس مقرر کردہ نشانی کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اس دعوت کے پیچھے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کہ یہ مسلسل بڑھتی چلے۔ نہ اس رسول ایک تنتا شخص کے پاس وسائل ہیں اس کا، نہ اس کے پاس فوجیں ہیں، نہ اس کے پاس دوسرے ذرائع ہیں، لیکن اس کی دعوت جو ہے وہ دن بدن اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ نشانی تھی، اس پہ نہیں کیا۔ پھر دوسری نشانی کا ذکر کیا گیا واقعہ معراج کا، ایک بہت بڑی نشانی تھی، اور یہاں پہ واقعہ معراج کے لیے رویا کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پہ یہ لفظ جو ہے خواب کے معنی میں نہیں آیا بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہے، جس کے اس کے ایک معنی بھی ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اگر واقعہ معراج جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف خواب کے طور پر ہی بتایا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، آسمانوں کی سیر اور فلان جگہ کی سیر اور فلان جگہ کی، میں کوئی بات نہیں ہے، یہ خواب ہی ہے بس۔ لیکن در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اپنے چشم سر سے یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ کے آیا ہوں، اور بیت المقدس کو بھی، القدس کو بھی دیکھ کے آیا ہوں، اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں، آسمانوں میں بھی یہ اور یہ اور یہ اور یہ دیکھا ہے۔ تو وہ ان کو اعتراض تو اس بات پہ تھا، اور یہ بات ان کے لیے جو وہ فطرہ بن گئی تھی۔ تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقانیت ہے اور یہ جو دین اسلام ہے اس کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ تو اس میں قریش مکہ اور بنی اسرائیل کے لیے ایک تنبیہ بھی موجود تھی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کی جو تولیت اور امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت تھی، یہ ایک توحید کا دونوں جو ہے وہ گھر تھے۔ تو یہ امانت اور اس کی جو تولیت ہے، اس کی جو کیئر ٹیکنگ ہے، اور اس کی جو ہے وہ جو ذمہ داری ہے، ان کے موجودہ جو خائن متولی ہیں ان سے چھین کر اب اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ہے اس پہ ایمان لانے والوں کے حوالے کی جانے والی ہے۔ لیکن اس تنبیہ سے دونوں میں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہر ایک نے طرح طرح اس کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ جو چیز ان کی تنبیہ اور ان کی تخویف اور ان کے لیے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے ان کو یہ بتائی گئی تھی، وہ ان کے لیے جو ہے وہ فتنہ بن کے رہ گئی۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی یہاں پہ کہ جو چیز لوگوں کے لیے وہ جو ہے وہ آزمائش بنی ہے، ان کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے وہ بنایا ہے بطور تنبیہ کے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، لیکن ان کے لیے وہ چیز بھی جو ہے وہ آزمائش بن گئی، وہ شجر ملعونہ، یعنی شجر ملعونہ کیا؟ وہ درخت جس پہ لعنت کی گئی ہے۔ تو وہ درخت یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہات سے فائدہ نہ اٹھانا، اس کی ایک تیسری مثال ہے، یہ بیان کی گئی ہے اسی آیت کریمہ کے اندر۔ اور یہ اشارہ ہے زقوم کے درخت کی طرف، جس کو قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پہ اوپر جو ہے اور بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ دوزخ میں ہوگا، اور ایک جگہ میں آیا کہ دوزخ کی تہہ سے اگے گا، اور اس کی وہ دوزخی جو ہے بھوک سے بےتاب ہو کر بھوک سے جب ان کا پیٹ وہ چیرا جائے گا، بھوک یعنی ان کو شدید بھوک لگی ہوگی، تو وہ کھائیں گے اس درخت کو، اور پھر وہ شدید، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا زقوم کا درخت جو ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی ایک درخت، اس کی ایک قسم ایسی ہے جس میں شدید قسم کے کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی جانور بھی اس کو نہیں کھا سکتا۔
تو پھر اس پر پیاس سے بےتاب ہو کر کھولتے ہوئے پانی جو ہے وہ جس طرح اونٹ پیتے ہیں وہ کھولتے ہوئے پانی پیئیں گے. تو اس پر لعنت کرنے سے مراد یہ ملونہ کیوں ہے, اس پہ لعنت کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کا یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے وہ درخت. اسے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا نہیں فرمایا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایک نشان ہے جس کا نہ سایہ ہے نہ پھل ہے, نہ صرف کانٹوں کا ڈھیر ہے, بالکل زہریلی کڑواہٹ اور زہر سے بھرا ہوا ہے, جسے ملعون لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بھوک سے جب تڑپیں اور اس پہ منہ ماریں تو مزید تکلیف اٹھائیں. اس بات کو سورہ دخان کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور یہی ہے کہ دوستی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو. ان کے پیٹ جو ہے وہ چیرا جائے گا اس کے کانٹوں سے اور اس کی زہر سے. جو ہے یہ وہ درخت ہے. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ شجر ملونہ کہا گیا ہے. تو وہ اب یہ جب قرآن مجید میں 2-3 مرتبہ اس شجر کا اس درخت کا ذکر ہوا ہے اور اس طریقے سے ہوا ہے, تو پھر یہ لوگ قریش کے لوگ جو ہے اس بجائے اس کے تنبیہ سے فائدہ اٹھاتے, اس کا مزید مذاق اڑاتے اور کہتے دیکھو جی یہ شخص آگ اور پانی اور درخت سب کو ایک ہی جگہ جمع کیے جا رہا ہے. بھلے یہ کس طرح ممکن ہے کہ آگ بھی ہو اور اس میں درخت بھی ہو اور آگ بھی ہو اور اس میں پانی بھی ہو. تو یہ اس طریقے سے یہ بات بھی ان کے لیے جو ہے فتنہ بن گئی تھی. تو بات یہ بتانا مراد ہے یہاں پہ کہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھیجی, مقرر کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں, لیکن یہ وہ قوم ہے جو ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی بجائے وہ خود نشانیوں میں اس فطرے میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان کا الٹا جو مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو ہے یہ اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں تسلی کا سامان جس میں موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا للملائکۃ ملائکۃ اسجدوا سجدہ کرو, لآدم آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس مگر جو ہے ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. قالا تو قالا کہا, اس نے کہا یعنی ابلیس نے کہا کیا اسجدو میں سجدہ کروں, کیا میں سجدہ کروں, لمن اس کو جو اس کے لیے جو یا اس کو جو خلق فتینہ جس کو تو نے خلق کیا ہے تین سے, مٹی سے. ہم اس سے پہلے پڑھا ہے مٹی کی قسم ہے. قالا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں یہ اسی کا بیان ہے ابھی تک. قال ارایتک قال کیا دیکھ, کیا ارایتک دیکھ تو صحیح, کیا دیکھو تو صحیح, ھذا الذی دیکھو تو صحیح. اس نے کہا کیا تو دیکھتا نہیں ہے, یا دیکھ تو صحیح بھلا. یہ اصل میں اس کا جو لفظی معنی ہوگا وہ ہوگا قالا, اس نے کہا کیا رایتا کا تو نے دیکھا نہیں, کیا تو نے دیکھا نہیں ہے, کیا تو دیکھتا نہیں ہے, کیا تو نے دیکھا ہے. ھذا الذی یہ ہے وہ بشر یہ انسان یا آدم, کرمت علیہ تو نے کرامت بخشی اس کو, معزز کیا, علیہ یہ علا اور یا پھر یا اس کے ساتھ ملا کے, اس وجہ سے یہ یا کے اوپر تشریح اسی وجہ سے کہ یہ لفظ علا ہے اس کے بعد یا ہے جو فرسٹ پرسن پروناؤن ہوتا ہے. تو دونوں کو جو جمع کیا گیا تو اس کے اوپر تشریح کرمت علیہ میرے اوپر کرامت بخشی, میرے اوپر معزز کیا, جس نے تو نے معزز کیا مجھ پر یعنی میرے مقابلے کے اندر تو نے مجھے جو ہے وہ کیا. لئن یقیناً لام لا جو ہے یہ لام تاکید ہے, یقیناً ان اگر اخرتنی تو مجھے مؤخر کرے. یہ جو لفظ ہے یہ اخرتنی ہے جو ہے اگر تو مجھے جو ہے وہ مؤخر کرے. یہ لائن جو ہے اصل میں لام زبر لا لام تاکید اور پلس ان دونوں کو اکٹھا جب لکھا جاتا ہے تو اس کے لکھنے کی جو حیت ہے شکل ہے جو بدل جاتی ہے.
اس طریقے سے یہ اصل میں لفظ لام زبر لا اور الف زین ان ہے اس طریقے سے. لئن اخرتنی، اخر یؤخر تاخیرا، تو یہ جو ہے تاخیر کرنا، مؤخر کرنا. اگر تو مجھے مؤخر کرے الی یوم القیامہ، الی یوم کی یوم قیامت کے دن تک. اصل میں یہ اخرتنی لفظ میں اخرتنی تھا. دیکھیں اخرتنی جو جا ہے وہ آخری جو ہے وہ شرطی ہونے کی وجہ سے وہ حذف ہو گیا ہے. لائن لام زبر اللہ اور ان ہے، اگر ان کی وجہ سے، ان شرطی کی وجہ سے یہ آخری جو مٹ گیا. لَحْتَنِكَنَّ، تو لام زبر لا جو ہے اس میں جو ہے یہ حرف تاکید ہے، تو میں ضرور احتنکن جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، تو میں یقین بے کنی کر ڈالوں گا. اچھا یہ جو لفظ ہے یہ ہا نون کاف ہے اور یہ باب افتعال ہے، ایٹس فارم آف دا ورب ہے. قرآن مجید میں صرف اسی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے انہیں یہ لوگ، یا ایک شاید اگر کسی اور جگہ پہ بھی ہے تو بالکل یہی ابلیس جو ہے وہاں بھی یہی بات کہتا ہے. احتنکا یحتنکو احتنکن، قابو پانا کسی چیز پر، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. تو میں بے کنی یعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا ذریتہ، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، یعنی اولاد آدم کو، الا قلیلا، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ ہی یعنی ہوں گے جو بچ جائیں گے. قال اذهب، قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهب، یہاں سے نکل جا، چلا جا. ذهب یذهب ذهابا، جانا، اس سے جو ہے اذهب جو ہے وہ فعل امر ہے، تو نکل جا. فمن، پس جو، تبعہ کا، تیری اتباع کرے گا، منہم ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا، فإن، تو بے شک، جہنم جزاؤکم، تو بے شک اس کی جزا ہے جہنم، تو اس کی جزا ہوگی بے شک جہنم، یعنی تو جو تیری پیروی ہے اس کی جزا جو سزا جہنم ہوگی. جزاء موفورا، جزا تو وہی سزا، جزا کے معنوں کے اندر موفورا، پوری 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 بالکل جو پوری کر دی گئی ہو. یہ جو لفظ ہے موفورا پہلے قرآن مجید میں استعمال، ہمارے یہاں پہلے ہم نے اس کو نہیں پڑھا. یہ وفرا سے ہے، واو فارا، وفرا یافرو وفرن وفرتن، بھرپور ہونا، پورا پورا ہونا، کسی چیز کا موجود ہونا، اور چیز جو ہے وہ وفر ہے. اسی سے اردو میں بھی لفظ وافر جو ہے اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو ہے وہ غفور بھی اور موفور بھی اسی سے نکلے ہوئے. محتاط، مالک کسی کے معنی کے اندر بھی آتا ہے. کوئی ساتھی آ کے ترجمہ پڑھ لیں. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخکنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیے یہاں پہ قصہ ابلیس و ملائکہ، یا قصہ ابلیس و آدم و ملائکہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے. تو اب آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم قرآن مجید میں اب تک جو ہے سورہ بقرہ سے لے کر، سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے 10 آیات اس میں تھی، پھر سورہ نساء کے اندر اس میں پھر ہم اس کو پڑھا ہے، پھر سورہ اعراف میں پڑھا، سورہ ہجر میں پڑھا، سورہ ابراہیم میں پڑھا. تو یہ واقع تفصیل کے ساتھ ہم جانتے بھی ہیں اور آ بھی چکا ہے اس کی تمام تفصیلات. تو یہاں یہ قصہ ابلیس و ملائکہ بیان کرنے کا کیا موقع اور محل ہے؟ تو یہ بات جو ہے ایک تو اچھی طرح جان لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ کانٹیکس آپ جانیں گے تو آپ کو جو ہے تمام آیات جو ہے you will make more sense of those one. تو اس مقام پر یہ قصہ دراصل یہ بات بٹھانے کے لیے، ذہن میں بات بٹھانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کافروں کا یہ، یا اس دعوت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی دعوت کے مقابلے میں ان کافروں کا تکبر اور تمرد، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو تنبیہات اس نے جو ہے نشانیاں اتاری ان سے، ان کی بے اتنائی اور کجروی پر جو ان کا اصرار ہے،
یہ ٹھیک ٹھیک اس شیطان کی پیروی ہے جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور اس روش کو اختیار کر کے در حقیقت یہ لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں جس میں اولاد آدم کو پھنسنے کا جو ہے شیطان نے روز ازل جو ہے وعدہ کیا تھا کہ میں جو چیلنج کیا تھا یہ کہ میں جو ہے اولاد آدم کو جو ہے وہ اس کو راستے سے بھٹکا کے اور اس کی بےخونی کر کے جو ہے رہوں گا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اس دعوت حق سے کفار مکہ کے انکار کا اصل سبب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے ابھی کہا بھی ہے کہ ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب کی کوئی نشانی نہیں دکھائی گی، بلکہ ان کے اصل وجہ انکار ان کا جو ہے وہ استکبار کی وجہ سے غرور ہے ان کا، اور اس معاملے میں انہوں نے ٹھیک ٹھیک اپنے امام جو ہے ابلیس کی سنت کی پیروی کی ہے۔ جس طرح اس کو جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا، میں ایک برتر مخلوق ہوں، میں ایک خاکی مخلوق کو کس طرح سجدہ کروں۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر قیادت اور سعادت اور امارت کے پندار میں اندھے ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ غرور و تکبر ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں اور آپ کی اس فضیلت اور اس برتری کو اپنے اوپر تسلیم کر لیں اور اپنے غرور و تکبر سے دستبردار ہو جائیں۔ دیکھیں یہ دونوں کے اندر یہ مواصلت ہے، تو یہ وہ جو ہے محل اور مقام ہے قصہ ابلیس و ملائکہ بیان کرنے کا کہ دیکھو قریش مکہ کے لوگوں، تم بالکل جو ہے اپنے رہنما اور اپنے امام ابلیس کے راستے کے اوپر جو چل رہے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ آدم و ابلیس کی دشمنی ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس نے جوش حسد میں اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں آدم کی ساری ذریت کی بےخونی کر ڈالوں گا اور ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینک دوں گا، اور یہ ثابت کر دوں گا کہ آدم اور اس کی ذریت میرے اور میری ذریت کے مقابلے میں کسی شرف کی حقدار نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج دیتے وقت لیکن شیطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح گمراہی کی استعداد رکھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت اور قبولیت خیر کی استعداد بھی رکھی ہے۔ وہ انسان ہدایت کی طرف مائل بھی ہوتا ہے اور اس کو قبول کرنے کی استطاعت اور استعداد بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ جب انسان ایسے حالات میں ہو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے اور وہ یقینی طور پر جو ہے وہ روحانی طور پر بلند ہوگا اور اعلیٰ مدالی کی طرف اٹھنے والا ہوگا، اور ایسے حالات میں شر اور گمراہی سے وہ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو شیطان کو معلوم نہ تھا کہ یہ بلا ارادہ چلنے والے حیوانات کی طرح نہیں ہے، بلکہ انسان کی قوت ارادی جو انسان کو جو دی گئی ہے جو اسے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی وہ ارادہ اور پختہ ارادہ ہی ہے جو اس مخلوق کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت ہے، اور اس کے اندر اس مخلوق کا جو ہے وہ راز پنہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو گیا کہ شر اور گمراہی کے اس پیغمبر کو کھلے میدان جو ہے دے دیا جائے، اور جس طریقے سے چاہے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ بے شک کرے۔ تو یہ حوالہ دینے کا مقصد جو ہے یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ جو ایمان یہ لوگ نہیں لا رہے، یہ جو مشرکین مکہ ہیں اور یہ دوسرے کفار مکہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابلیس اور اس کی ذریات کے نرغے میں آئے ہوئی ہیں، اور جس نے روز اول ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں اس کو جو ہے سچ کر دکھاؤں گا کہ میں ان کی ذریت کو جو ہے بھٹکا دوں گا، تو یہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ آگے یہ بات جو ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے اور اس مکالمے کے جو باقی حصہ ہے وہ اس کے اندر جو جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ من استطاعت، اور وَاسْتَفْزِزْ جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں جو ہے کئی مقام اس صورت کے اندر تو یہ لفظ 3 مرتبہ، اگر آپ کو صورت کا جو ہے وہ تعارف یاد ہو تو نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑی خاص اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں اس صورت کے اندر جو ہے 3 مرتبہ آئی ہے، اور یہ پہلا مقام ہے جب آئی ہے۔ تو وَاسْتَفْزِزْ جو ہے وہ پھسلا لے، من استطاعت جس کو تو چاہتا ہے، جس کی تیری استطاعت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اور پھسلا لے جس کو جو ہے اصل میں اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے فضا، تو یہ جو ہمارے کیٹلز ہوتے ہیں جیسے بکری ہے اور جو ہے وہ
گائے بھینس وغیرہ ہے، تو ان کا جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جو بہت ہی کمزور ہوتا ہے، بمشکل اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے گر پڑتا ہے، اٹھتا ہے گر پڑتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے فضا. تو اسی سے لفظ ہے استفزا یستفزو استفزازن، یعنی کسی کو ہلکا اور کمزور پا کر اس سے بہا لے جانا، اس کے قدم پھسلا لینا، اس کو اپنی طرف کھینچ لینا، اپنے قابو میں کر لینا. تو یہ استفزاز ہے، نکال لینا، ہٹا دینا، یہ سارے جو ہے معنی اس کے اندر آتے ہیں. تو پہلی مرتبہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، دوسری مرتبہ استعمال ہوا تھا آگے ہوا ہے جب فرعون نے کہا کہ میں جو ہے بنی اسرائیل کو یہ استفزاز اس سے نکال دوں گا، اس سرزمین سے، یا ان کو مار ڈالوں گا، ان پہ قابو پا لوں گا. اور تیسری مرتبہ استعمال ہوا ہے جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے جب منصوبے بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی کہ یہ کمزور ہیں اور اس پہ قابو پا لیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، ان کو نکال دیں گے، یہ جب منصوبے، تو اس میں بھی لفظ استفزا استعمال ہوا ہے. تو یہ 3 مقامات ہیں اس صورت کے اندر، آگے آئیں گے باقی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھسلا لے، بہلا لے جس کو تو پھسلا سکتا ہے، منہم ان میں سے بصوت کا، اپنی آوازوں سے، اپنی دعوت سے، اپنی آواز سے، اپنی دعوت سے، واجلب اور تو چڑھا لا، علیہم ان کے اوپر، تو چڑھا لا ان کے اوپر. یہ جیم لام با جو جلبا، تو اس کی چوتھی فارم ہے اجلبا یجلب اجلابن، چڑھانا، کسی کے اوپر لے آنا. یہ اردو میں جلب زر، جلب منفعت حاصل کرنا، زر منی، پیسے حاصل کرنا کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اچھی اردو میں. فرمایا بخیل کا، اپنے سواروں سے، خیل گھوڑی کی سواری کو کہتے ہیں، اور رجلے کا، اور پیادوں سے. تو خیل سوار، رجل. اچھا یہ جو لفظ ہے را جیم لام، اس کے زیر زبر پیش سے بہت سارے اس کے جو ہے الفاظ جو ہے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں جو رجل، را جیم کی زیر اور لام کی زیر کے ساتھ میں پیدل اور پیادہ کے معنی میں آتے ہیں. اچھا رجل جو ہوتا ہے، یہ جو پاؤں ہوتا ہے، یہ پاؤں کے لیے رجل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع ارجلن بھی آتی ہے، جیسے قرآن مجید میں جو وہ آیت ہے وضو والی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ ہے وہ ارجل، ایک اور جو ہے دوسری قرأت ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی اپنے جو ہے ٹخنوں تک جو ہے پھر اس کو دھو، مسح کرو سر کا اور دھو پاؤں کو اپنے ٹخنوں تک. تو وہاں بھی لفظ ارجلا آیا ہے، ارجلا جیم کی پیش کے ساتھ ارجلا، ٹھیک ہے. اور رجلا اس کا ورب ہوتا ہے، اس کا فعل بھی ہوتا ہے، یعنی ورب بھی ہوتا ہے. رجلا پاؤں سے چلنا یا پیدل چلنا، دونوں ایک ہی بات ہے. تو رجلا پیدل، تو یہ اس سے پھر جو ہے یہ رجل جو ہے وہ پیادہ لوگ جو ہے. تو یہ زبر زیر، یہ وہ لفظ ہے جو زبر زیر کے فائد سے جس کے معنی کافی سارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وشارکہم اور شرکت کر ان کے ساتھ، فی الاموال اور ان کے مالوں میں، والا اولاد. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تو ایسا کر اور ایسا کر اور ایسا کر، انہیں اپنی آوازوں سے اور اپنے جو ہے اوپر چڑھا لا، انہیں اپنے سوار اور پیادے، اور ان کی شراکت کر، ان کے اموال میں اور ان کی اولاد کے اندر شراکت کر. وعدہم اور ان کے ساتھ وعدے کر، اور ان کے ساتھ وعدے کرتا رہے، ان کے ساتھ ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹے وعدے کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا وما یعدہم، اور نہیں ہے یعدہم جو ہے ان کے وعدے، الشیطان و شیطان کے وعدے نہیں کرتا، یعنی وعدہ وہ وما یعدہم، اور نہیں کرتا وہ ان سے وعدے، یعنی شیطان، الا غرورا مگر جھوٹے جو ہے وہ غرور جو ہے، غرہ یا غروراً دھوکہ دینا، بہکانا، باطل چیز کا لالچ دینا، بے جا امید دلانا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. تو اس سے مراد ہے پھر اگر وعدے کے ساتھ آئے تو وہ ایسا وعدہ جو دھوکے میں مبنی ہے، جو جھوٹ پہ مبنی ہے، بے جا امید دلائی گئی ہے، تو یہ معنی ہے. مگر وہ جھوٹے وعدے دلاتا ہے. اور اردو میں لفظ جو غرور جو ہے دھوکہ، فریب، جھوٹ مانو کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تو یہ اس کے اندر جو یہ بھی آتا ہے. ان عبادی بے شک میرے بندے، عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے، لکا ان کے لیے، علیہم سلطان
تیرے لیے کوئی سلطان، کوئی اختیار، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ سلطان جو ہے ایک بہت ہی کثیر المعانی لفظ ہے، بہت کئی مرتبہ آتا ہے، اس کے سارے معنی کو یاد رکھیں، غلبہ، اقتدار، دلیل، حجت، اختیار، حکومت، عملداری، یہ سارے معنی ہیں کہ میرے بندوں پر تیری کوئی عملداری نہ ہوگی۔ وکفا بربک کا، اور کافی ہے بربک کا تیرا رب، وکیلا توکل کے لیے، وکیل ہونے کے لیے، توکل کے لیے جس پہ توکل کی جائے۔ ربکم الذی، اچھا یہ یہاں پہ تو ختم ہو گیا، لیکن آگے ایک اور ساتھ جو آیت جڑی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس کو جو ہے اس ساتھ اس کے پڑھ لیتے ہیں۔ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے جو جز جی چلاتا ہے، جو اسجا جز جی، اس جان چلانا، ہنکانا جو ہے، جو کسی چیز کو، یہ پہلے لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، یہاں پہ آیا ہے لکم الفلک، لکم الفلک تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر سمندر میں، ہم جو ہے باہر فلک کو پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے، بڑی کشتی جو ہوتی ہے وہ اس کے ہوتی ہے، وہ خاص طور پر جو سمندر میں جو چلتی ہے بڑی، اس کا واحد جو ہے فلکن آتا ہے، ہر وہ چیز جو بلند بھی ہو، ابری بھی ہو اور گول بھی ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ فلک کہلاتی ہے، اسی لیے آسمان بھی فلک اسی معنی میں کہلاتا ہے کہ وہ گول ہے۔ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی، اس رب کا، اس کا فضل، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل، ابتغاء تلاش کرنا، لیکن ابتغاء فضل جب بھی آتا ہے قرآن مجید میں تو پھر اس سے متعلق ہوتا ہے کہ انسان اپنا ذریعہ معاش، اپنے لیے روزی کا بندوبست یا روزی کے ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے جب بھی استعمال کرے، اس کے لیے ابتغاء بالفضل، یہ جو ہے کہ الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں، رزق، اپنی روزی روزگار، اپنے جو معاش تلاش کرنا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ انہو کان، بے شک وہ ہے، بکم رحیمہ، تم پر مہربان، تم پر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، وَإِذَا مَسَّكُمْ، وہ جب چھوتی ہے، مسا جو ہے، مسا جو مسو چھونا، کم الضُّرُّ، تم کو ضر تکلیف، در جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو تکلیف ہے، فی البحر سمندر میں، تو ضلع گم ہو جاتی ہے، من وہ، گم ہو جاتے ہیں وہ جو تدونا جن کو تم پکارتے ہو، جب تمہیں سمندر میں تم ہوتے ہو کشتی میں، اور جب بھنور میں پھنس چکے ہوتے ہو، کسی سمندری طوفان کے اندر پھنس چکے ہوتے ہو، اور کشتی کا ڈوبنا جو یقینی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ضلع، تو گم ہو جاتے ہیں، من تدونا، تو جن کو تم پکارتے ہو، یعنی تمہارے سارے تمہارے بنائے ہوئے معبود، الا ایاہ، مگر سوائے اس کے، ایک اللہ کے، فلما، پس جب، نجاکم، تم کو وہ نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، بر جو ہے خشکی، اعرضتم، تو تم اعراض کرتے ہو، تم منہ موڑ جاتے ہو، وکان الانسان، وکان الانسان، اور بے شک انسان ہے، کفورا، بہت بڑا ناشکر ہے انسان۔ ان کے یہ جو معنی ہیں وہ بھی ساتھ دیے گئے ہیں، جو ہے کفور بہت زیادہ، جو سخت مشبہ ہے، بہت زیادہ ناشکر ہے۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دے گا؟ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پسلا سکتا ہے پسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے دو تین باتیں ہیں ان آیات کے اندر۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ابلیس کے بھٹکانے کی ایک حد ہے، اور وہ حد بتائی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اس آیت کریمہ سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ابلیس کو وہ تمام راستے دکھا دیے ہیں جن سے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس خوب معلوم تھا
کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اپنی رحمت سے وہ اجمالاً جو ہے وہ بیان کر دی ہیں وہ ساری باتیں، کہ دیکھو شیطان کی جو کاوشیں ہیں اس کی کوئی معمولی نہ سمجھو، اور شیطان ان راستوں سے تمہیں جو ہے وہ ورغلانے کی کوشش کرے گا، اور ان سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ تم کوشش جو ہے وہ کرو، اور اس کے شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اوپر جو ہے وہ تم اپنی نظر رکھو، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں خیر کی قوتیں برائی کی قوتوں کو سر کچلنے کے لیے، جو ان کے دفاع کے لیے اپنے طور پر تم یہ تیاری نہ کرو، ہر زندگی کے ہر شعبے میں تم شیطان کے لیے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تیار ہو کے رہو۔ تو اس آیت کریمہ میں شیطان کو اس ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی بستی پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لاتا ہے اور ان کو اشارہ کرتا ہے کہ ادھر لوٹو اور ادھر چھاپا مارو اور ادھر غارت گری کرو، تو یہ جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو ہے ابلیس کے فتنوں کی گوناگونی جو ڈائیورسٹی ہے کہ کتنے طریقوں سے ابلیس جو ہے انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو ان میں سے کچھ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ دیکھیں، انسانوں کو منحرف کرنے کے لیے شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اور اپنے جن اوزاروں سے کام لیتا ہے ان میں سے نمبر 1 بتایا گیا ہے کہ آواز شامل ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے روح اور جان کی آوازوں، جان کا جو انسانی روح جو ہے، انسانی جو جان ہے، وہ آوازوں اور نغمات کے مقابلے میں ان کا جو گہرا اثر لینا یہ ایک مسلم بات ہے، تو انسانوں سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی برائی اور بے حیائی کے جو اڈے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیز ایک لازمی چیز کے طور پہ جو ہے وہ ان کا یہ لازمی عنصر ہے جو اس کے اندر وہ شامل ہوتا ہے، یہ جو ہے تو جذبات انگیز موسیقی ہو، نغمات ہوں اور آواز سے محفوظ رہنا جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیں، تو ابلیس کے حربوں سے محفوظ رہنا ہے یہ جو ہے، یعنی اگر مطلب انسان ان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو پھر جو ان سے محفوظ رہے تو وہ پھر جو ہے انسان کے حربوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ جو آواز کا جہاں پہ ذکر کیا بصوتے کا، تو اس سے مراد موسیقی اور گانا بجانا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صوتی فسونکاری جو ہے اس کا اس سے بہتر اظہار کب اور کہاں ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ یہ شیطان کے ہتھکنڈوں میں سے گندہ ہو، اسی سے سفلی جذبات ابھارے جاتے ہیں، زندگی کے سنجیدہ مشاغل سے نوجوانوں کو دور کیا جاتا ہے، مقاصد حیات کا شعور جو ہے سب سے زیادہ اسی ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے دیگر استعمالات جو ہے وہ بہت ہیں، یعنی آواز کے مثال کے طور پر جو ہے یہ آواز بھی شامل ہے کہ کوئی اگر شیطان کا کارندہ اور کارندہ اور اس کا کوئی جو ہے اس کے اوپر چلنے والا اگر کوئی بہت بڑا اچھا جو ہے وہ سپیکر بن گیا ہے، کاسمیٹک سپیکر بن گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اپنی آواز سے اور اپنے بیان سے، جیسے حدیث پاک کے اندر ایک جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی آیا تھا ان من البیان لسحرن، کہ بیانات میں سے تو بعض ایسے بیان ہوتے ہیں جن کے اندر جادو ہوتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا فرمایا کہ ان بعض البیان لسحر، کہ بعض تو ایسے بیان ہوتے ہیں جن میں سحر نما جو ہے اثرات ہوتے ہیں، تو جو ہے وہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی جو مہم ہو اس میں اپنے نعرے اور اپنی باتیں اور ہنگامے، اور یہ آج کل پھر یہ جو ہے اس کے ذرائع کے اندر جو مزید جو چیزیں جو ہے شیطان نے جن کو اپنے حق میں استعمال کیا ہے وہ ریڈیو اور سینما ہے، اور گانے بجانے اور جلسے جلوسوں، تقریروں، اعلانات، اخبارات اور رسائل اور اس قبیل کی ساری جو چیزیں ہیں، دیکھیں کہ کس طریقے سے شیطان ان کو اپنے جو ہے ٹول کے طور پہ جو ہے استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں سیلف بذات خود جو ہے وہ برائی نہیں ہے، لیکن کس طریقے سے شیطان اور شیطانی جو ہے پیروکار جو ہیں ان کو ورغلانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں۔ گھوڑے اور پیادے چڑھا لانا، یہاں سے حقیقی گھوڑے اور پیادے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ محاورے میں سے مراد لشکر کشی ہوتی ہے، یعنی دنیا میں جتنے شر اور فساد پھیلانا اور حق کا راستہ روکنے میں جو لوگ سرگرم ہیں وہ سارے کے سارے ابلیس کے سوار ہیں اور اس کے پیادے ہیں۔ ابلیس لادینی قوتوں میں ربط اور تنظیم پیدا کر کے اور اجتماعی قوت کو جو ہے شکل دے کر دینی قوتوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے انتہائی منظم انداز کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو برائی ہے
وہ بڑے منظم انداز میں پھیلتی ہے. آپ دیکھ لیں ایک پورن انڈسٹری کو آپ دیکھ لیں, آپ جو ہے یہ خربوں کی اربوں خربوں کی انڈسٹری ہے, اور دیکھیں آپ اس کے اندر لاکھوں افراد اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے تمام حکومتوں کے جو ہے وہ اس کے اوپر پابندیوں کے باوجود, اور کہ کس طریقے سے دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ سہولت جو ہے لوگوں کو دستیاب ہو جاتی ہے. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ برائی اور شیطان کے جو یہ جو ہتھ کنڈے ہیں کس طریقے سے ویل آرگنائزڈ ہو کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور یہ بھی ملحوظ رہا ہے کہ گھوڑے اور پیادے چڑھانا نا محض استعارہ بھی نہیں ہے. دنیا میں خیر و شر کے جتنے مارکے ہوئے ہیں ان میں ابلیس کے کارنامے جو ہے صاف طور پہ دکھائی دیتے ہیں. اس سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ جہاں بھی حق و باطل کا مارکا ہوگا اور اپنے لاؤ لشکر سمیت شیطان جو ہے وہ باطل کا ساتھ دے گا, اور خود بھی وہ اہل باطل بھی یعنی اسی کے لشکر میں ہوں گے جنہیں وہ خاموشی سے تدبیریں بھی سکھاتا ہے, اور جھوٹ اور دھوکہ دہی, فریب, سازش, وعدہ خلافی کے استعمال پہ جو ہے کرندوں کو آمادہ بھی کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ جنہوں نے جو فساد عظیم فساد برپا کیے ہیں وہ شیطان کے راستے کے پیروکار ہیں. ان میں چاہے جو یہ ٹونی بلیئر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے جھوٹ, یا پھر وہ اقوام متحدہ میں جو امریکہ کا وہ تھا جو سیکرٹری خارجہ تھا, اس کس طریقے سے دنیا کو دھوکہ دے کے اور جھوٹ بول کے کہ جو ہے فلاں ملک میں جو ہے اس طرح ہتھیار ہیں, اس طرح ہتھیار ہیں, اور ان کو جو ہے تباہ کرنا ضروری اور لازمی ہے. تو کس طریقے سے لاکھوں افراد انسانوں کو جو ہے ملینز آف پیپل جو ہے وہ کلڈ, اور اس کے پھر جو دوسرے اثرات ہوتے ہیں جہاں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں, آپ باقی کولیٹرل ڈیمیج کا اندازہ کریں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. دوسرے لوگ وہاں پہ جو ہوتے ہیں جو اس کی زد میں آتے ہیں, اور جو معاشرے پہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں آپ دیکھیے ان کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے یہ شیطان کے ہتھ گنڈے اور ان کے پیروکار اور ان کے اعلی کار ہیں جن کو یہ جھوٹ اور دھوکہ دہی اور فریب جو ہے وہ جس سے کھاتا ہے شیطان. پھر اور تیسری بات بتائیے کہ مال اور اولاد میں سانچہ لگانا. تو اس کا ایک مفہوم تو بالکل سیدھا سادہ ہے کہ یہ کہ ابلیس کے راستے پہ چلنے والے اپنے مال اور اولاد میں اس کو شریک بنائیں گے, اپنے مال میں اس کا حصہ نکالیں گے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے, اسے پالنے پوسنے میں سارے پاپڑ آدمی خود بیلتا ہے, مگر شیطان کے اشاروں پر پھر وہ اس اولاد کو گمراہی اور بد اخلاقی کی تربیت اس طرح دیتا ہے کہ وہ اس اولاد کا تنہا باپ وہی نہیں ہے بلکہ شیطان بھی اس کے باپ ہونے میں اس کا شریک ہے. لیکن یہی بگاڑ اگر فرد کی بجائے قوم میں لانا ہو تو کسی پوری قوم کے بچوں کو شیطان جو ہے اگر وہ سانچہ لگانا چاہے تو اس قوم کے بچے اس قوم کے اس کے بچے حوالے ہو جائیں شیطان کے, تو ذرا آپ غور کیجئے کہ شیطان کیا کرے گا. یعنی یہ بات تو جو یہ میں نے بیان کی ہے یہ تو انفرادیت فرد تک ہے. تو اگر پوری قوم کو جو ہے بگاڑنا ہو اور قوم کے بچوں کو بگاڑنا ہو تو اس سلسلے میں ابلیس کا سب سے اہم حربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالی اداروں کو کرپٹ کر دیا جائے اور ان کے وسائل کو لادینیت کے جو اوپر لگا دیا جائے. اس طرح ان کے تمام تعلیمی ادارے اور تربیت ادارے ایسے مشاغل میں ان کو الجھا دیا جائے جس سے بچوں کی تربیت کی بجائے ان کے بگاڑ میں اضافہ ہوتا چلا جائے. آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس سے ریلیٹ کر دیجئے, اور اس کام کو اس سلیقے سے انجام دینا ہے کہ مال کمانے والے کمانے کی محنت اٹھاتے رہیں لیکن ان کا کمایا ہوا مال جو ہے شیطانی راہوں میں صرف ہوتا رہے, اور وہ یہی سمجھتے رہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ترقی اور ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے, اور جن اداروں میں ہمارے بچے تعلیم اور تربیت پا رہے ہیں ماں باپ جو خوش ہوتے رہیں کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. لیکن شیطان اپنے تئیں خوش ہے کہ ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ بچے نہ ماں باپ کے ہوں گے نہ مسلمان ہوں گے, بلکہ ان کا رشتہ جو ہے ابلیسی جماعت کے ساتھ اور لادینی قوتوں کے ساتھ جو ہے ہوگا. اگر آپ کو اس بات کی جو ہے وہ تصدیق آپ کرنا چاہیں کہ کس طریقے سے شیطان جو ہے وہ پوری قوم کے بچوں کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے قوم کو اغوا اور قوم کے بچوں کو اغوا اور اس میں سانچہ لگاتا ہے, تو اب ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر الحاد اور مذہب بیزاری, سیکولرزم, ہم جنس پرستی اور مادیت کی جو تعلیم جس طریقے سے دی جا رہی ہو اور جس طریقے سے ہمارے بچے پنپ کر معاشرے میں آگے جو ہے یہ تعلیمات ان کی پھیل رہی ہیں, تو شیطان کا پوری قوم اور اس کی پوری نسل کے اغوا کی ایک یہ بہترین مثال ہے.
اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے تعلیمی اداروں سے نکل رہی ہیں، اور تعلیمی ادارے جو ہے وہ اس کی جو ہے آماجگاہ بنے ہوئی ہیں، الحاد کی بھی اور لادینیت کی بھی اور سیکولرزم اور ہم جنس پرستی کی بھی. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں، اور اس پہ پیسہ کس کا لگ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا اور ماں باپ کا اور پوری قوم کے جو کمانے والے ہیں، جو ماں باپ ہیں جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، ان کا جو ہے وہ لگ رہا ہے. اور شیطان کا جو چوتھا حربہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کی، سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ وعدوں میں بہلاتا ہے اور ایسے سبز باغ دکھاتا ہے اور ایسے گمراہ کن فریب نظریے اور دلکش لالچوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ ان کی کوشش، یعنی انسان کی میاں گری کی کوشش اس طرح جو ہے اس کی ہوتی ہے، ساری عمر اس میں دھکے کھاتا رہے، اس کی میاں گری کرتا رہے، اور اس دلسل سے کبھی اس کو نصیب جو ہے اس سے نکلا نصیب نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں متنبہ فرمایا کہ شیطان کے وعدے جو ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور آگے جو آخری آیت کا جو حصہ تھا، جو اگرچہ وہ آگے اس کا ڈسکورس اگلے ڈسکورس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، اس میں تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو شیطان کا جو مکالمہ ہے ابلیس کا، کہ یہ جھوٹی امیدوں اور تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں میں انسان کو جو پھانس دیتا ہے، تو اس خطرے سے انسان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو انسان اپنے رب کی بندگی پر ثابت قدم رہے اور ہدایت و عنایت کے لیے اس کی طرف رجوع کرے، اس کو اپنا وکیل اور جو اس کو توکل اس پہ کرنے اپنا جو ہے اس کو مدار توکل بنائے اللہ تعالیٰ کو. اور اس کے سوا دوسری راہ جو بھی انسان اختیار کرے گا وہ شیطان کے پھندوں سے بچ نہ سکے گا. تو پھر یہ بات جو ہے اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ جو لوگ بھی توحید کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور شرک پر اصرار کر رہے ہیں، دراصل وہ اپنے آپ تباہی کے درپے ہیں. اور اسی مناسبت سے آگے کی جو آیات ہیں وہ ان میں توحید اور شرک کا جو اعتدال کیا گیا ہے. اور وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیں جب انسان جو ہے وہ اس میں جاتا ہے، جب انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر انسان کی کشتی پھنس گئی ہے سمندر کے اندر، یا انسان کے جہاز کو بڑا ہچکولے یا جو کیپٹن اعلان کر دیتا ہے کہ ہم بہت ہنگامی قسم کی لڑنے کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے جو ہے جہاز کے اندر، تو آپ خود ذرا اندازہ کر لیں کہ پھر انسان کا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ہوتا ہے. انسان جو ہے یہاں پہ بات کی گئی ہے سمندروں کی، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو درجہ میں تمہاری کشتی کو حرکت عطا کرتا ہے، وہی ہے جو ہواؤں کے اندر تمہارے جہاز کو جو معلق رکھتا ہے اور چلاتا ہے. تو اسی کے اوپر دیکھیں گے کشتی کے اوپر اور کشتیوں کے نظام اور جہازوں کے نظام کے اوپر ہماری 90% ذرائع نقل و حمل جو ہے دنیا کے ان کے انحصار ہے اس کے. اور یہ اس لیے ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تم اپنے رب کے فضل اور تم رزق اور روزی تلاش کرو اور تمہارا جو ہے ذرائع دنیا کے اور تمہارا دنیا کا سلسلہ یہ چل سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اور علم اور اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. تو اس کے بعد جو دوسرا استدلال فرمایا کہ وہ فطری استدلال ہے کہ کہیں بھول نہ جانا کہ جب تم درجہ میں سمندر میں ہوتے ہو، تمہاری پریشانی مشکلات آ گھیرتی ہیں اور تم وحشت ناک طوفانی لہروں کا جو ہے گر جاتے ہو اور تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ تمہارا جہاز ڈوب جائے گا یا آسمانوں سے تمہارا جہاز گر جائے گا، یہ کرش لینڈ کرے گا. تو مصیبت کی اس گھڑی میں جب تقلید اور تعصب کے تمام پردے جو ہے رفو چکر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تمہارا نور فطرت چمکنے لگتا ہے. یہ وہی پورے نور فطرت ہے جو نور توحید ہے. ایسے لمحات میں تم اپنی توحید کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیتے ہو اور تمام تمہارے تصوراتی معبود جو ہے وہ تمہارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. اور جب انسان زمین پہ لینڈ کر جاتا ہے، خشکی پہ آ جاتا ہے، تو پھر ایک بار پھر غرور اور غفلت اور اندھی تقلید اور تعصب کے پردے اللہ تعالیٰ اس نور الہی کے کو جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں، اور گناہ و نافرمانی کا غبار اور مادی زندگی کی سرگرمیاں اس کا تابناک چہرہ جو ہے پنہا کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ اپنی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، رب کی نعمتوں کا کتنا ناشکرہ جو ہے واقع ہوا ہے. یہ بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے اور اس کو توحید کی گہرائی میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خالص بندہ بننے اور اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور شرک کے تمام جتنے بھی شعر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.
یہ اس صورت کا خلاصہ، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا یہ خلاصہ بھی ہے مضامین کا۔ اور اس کے اضافی مواد کے اندر دیکھیں، یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہم نے پڑھا ہے جس میں شیطان یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے میں انسان کو جو ہے گمراہ کروں گا، تلبیس کروں گا۔ تو شیطان کی تلبیس کے اوپر ایک 700-800 سال سے ایک مایہ ناز ترین کتاب ہے تلبیس ابلیس۔ یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے۔ ایک ہے امام ابن القیم الجوزی اور ایک ہے امام ابن الجوزی۔ تو یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے، مایہ ناز کتاب ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کو اس کتاب سے فائدہ ہوا ہے، اور کتاب ایسی مایہ ناز کتاب ہے کہ اس کی 800 سال کے اندر اس کی افادیت کم نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ کتاب ایسی ہے جس میں آپ نے جو ہے اب بہت بڑے ایک جو ہے مسئلے گزرے ہیں۔ آپ نے اس میں شیطان لوگوں کو کس طرح ورغلاتا ہے، آپ نے جو کس معاشرے کے اندر تمام قسم کے لوگوں کے جو ہے وہ باب باندھے ہیں۔ مثلا جو ہے علماء کو کس طریقے سے جو ہے وہ شیطان ورغلاتا ہے، اور واعظین کو کس طرح، زائد عبادت گزاروں کو کس طریقے سے ورغلاتا ہے، فقراء کو کس طرح کرتا ہے، اور صوفیاء کو کس طرح جو ہے وہ کرتا ہے، دین کے کام کرنے والوں کو کس طرح ورغلاتا ہے، عوام الناس کو کس طرح ورغلاتا ہے۔ تو ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم، بہت ہی طویل ہے، بہت بڑی ہے کتاب، 700-800 صفحے کی کتاب ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا تھوڑا سا ایک کام وہ ہے تلبیس ابلیس کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے اس کا ایک خلاصہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کتاب کا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، وہ موجود ہے جو ہے وہ میں اس پہ تاکہ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں بھی رہے، آپ کے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں، اور جو ساتھی پھر اس کتاب کو پورا پڑھنا چاہیں تو اردو کے اندر جو کتاب بھی موجود ہے، آپ اردو کے اندر بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اسی نام سے موجود ہے تلبیس ابلیس کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، کتاب کو شیئر بھی کیا تھا، اور اگر آپ ساتھی کہیں گے تو انشاءاللہ اس کتاب کو، پوری کتاب کو بھی اور اس کے خلاصے کو بھی جو یہاں پہ جو وہ بھی شیئر جو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو ساتھی کر سکتے ہیں۔